اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز آیات پڑھنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ذرا سا لمبا ہے مگر آسان ہے، ذہن ایک جگہ موجود ہو جاتا ہے، محفوظ رہ پاتا ہے ایک جگہ۔ دوسرا طریقہ چھوٹا ہے مگر کبھی کبھار اس کے اندر مشکل آ جاتی ہے۔ تو دونوں طریقوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جو پہلا طریقہ ہے جو ذرا سا لمبا ہے مگر آسان ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز آیات کی نیت کرے کہ میں نماز آیات پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر، جیسے تکبیرۃ الاحرام کا، اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھا جائے اور کوئی دوسرا مکمل سورہ پڑھے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، اس کے بعد پھر کھڑا ہو الحمد کا سورہ ایک دفعہ اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ مکمل پڑھے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، پھر تیسری دفعہ رکوع سے کھڑا ہو الحمد کا سورہ اور کوئی دوسرا سورہ مکمل طور پہ پڑھے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے، پھر کھڑا ہو الحمد کا سورہ اور کوئی دوسرا سورہ مکمل پڑھے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے۔ اسی طریقے سے پہلی رکعت میں 5 رکوع اور الحمد کا سورہ اور دوسرا کوئی سورہ مکمل طور پہ پڑھے۔ اسی طریقے سے پہلی رکعت جب ہو جائے رکوع کر لے، سجدہ کر لے، اس کے بعد کھڑا ہو، کھڑا ہونے کے بعد دوسری رکعت میں بھی الحمد کا سورہ اور مکمل کوئی دوسرا سورہ پڑھے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے، واپس کھڑا ہو الحمد کا سورہ کوئی دوسرا سورہ مکمل پڑھے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، پھر کھڑا ہو۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی 5 دفعہ الحمد کا سورہ اور کوئی دوسرا سورہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد رکوع میں جائے۔ تو پہلی رکعت میں بھی 5 رکوع، دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع اور ہر رکوع سے پہلے الحمد کا سورہ اور کوئی دوسرا سورہ مکمل طور پہ پڑھے اور دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد یعنی کہ دوسری رکعت میں 10واں رکوع مکمل کرنے کے بعد سجدہ کرے، تشہد و سلام پڑھے، نماز آیات مکمل ہے۔ ہاں، یہ مستحب ہے کہ دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھا جائے۔ قنوت کا پڑھنا دوسرے رکوع سے پہلے، چوتھے رکوع سے پہلے، چھٹے رکوع سے پہلے، 8ویں رکوع سے پہلے، 10ویں رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی الجھ سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، ذہن اس کا ایک جگہ نہیں رہ سکتا کہ میں کیسے شمار کروں، تو اس کے لیے صرف آخری رکوع سے پہلے بھی قنوت پڑھ لینا کافی ہے۔ صرف آخری رکوع سے پہلے بھی اگر وہ قنوت پڑھ لے گا تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ تو پہلا طریقہ ایک بار پھر پیش کر دیا جائے۔ پہلا طریقہ نماز آیت کا یہ ہے کہ نیت کی جائے کہ میں نماز آیت پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر، الحمد کا سورہ اور کوئی دوسرا سورہ مکمل پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد سیدھے رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے الحمد کا سورہ دوسرا سورہ پڑھا، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے۔ اسی طریقے سے 5 دفعہ آپ نے الحمد کا سورہ دوسرا سورہ مکمل پڑھا اور رکوع میں جاتے رہیں۔ اس کے بعد 5واں رکوع جیسے مکمل ہو، کھڑے ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں اور اس کے بعد سجدے میں جائیں، دونوں سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہوں، پھر دوسری رکعت میں بھی الحمد کا سورہ دوسرا سورہ پڑھیں اور اس کو بھی 5 دفعہ دوسری رکعت میں بھی الحمد کا سورہ اور دوسرا کوئی مکمل سورہ اور اس کے بعد رکوع، پھر کھڑے ہوں الحمد کا سورہ دوسرا سورہ اور اس کے بعد رکوع۔ تو 5 دفعہ دوسری رکعت میں بھی آپ الحمد کا سورہ مکمل سورہ پڑھنے کے بعد رکوع کریں، اس کے بعد دوسری رکعت کے 10ویں رکوع کے بعد کھڑے ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں اور 2 سجدہ کریں، سجدے کے بعد تشہد اور سلام کریں۔ یہ نماز آیات آپ کی مکمل ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، اگرچہ لمبا ہے لیکن ذرا سا آسان ہے، اور جیسا کہ ابھی پیش کیا کہ دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا مستحب ہے۔ نماز آیات پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے کہ میں نماز آیات پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، تکبیر کے اللہ اکبر، الحمد کا سورہ پڑھنے کے بعد ایک سورہ کی آیتوں کے 5 حصے کر اور الحمد پڑھے بغیر، اب الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سورہ کا دوسرا حصہ پڑھے، رکوع میں جائے اور اسی طرح اس عمل کو دہراتا رہے حتیٰ کہ 5ویں رکوع سے پہلے سورہ کو ختم کر دے۔ اب یہ میں نے کہہ دیا، اب اس کی وضاحت ہو جائے یا مثال دے دی جائے۔ مثال کے طور پہ نیت کے لیے میں نماز آیات پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر، الحمد کا سورہ مکمل پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں، اس کے بعد کھڑے ہوں اور پھر پڑھیں من شر ما خلق، اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلے جائیں، رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد
پھر کہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں اور کہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوں اور آخر میں پڑھیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں جائیں اور رکوع سے کھڑے ہو جانے کے بعد 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح بجا لائیں، اور اس کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد اور سلام پڑھیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ سورہ کو 5 سے کم حصوں میں تقسیم کریں، لیکن اگر 5 سے کم حصوں میں سورہ کو تقسیم کر دیا تو جس وقت بھی سورہ ختم ہو جائے گا اس وقت ضروری ہے کہ بعد والے رکوع سے پہلے الحمد پڑھیں۔ تو یہ جو دعا آپ کے سامنے ابھی پیش کیا گیا دوسرا طریقہ، کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو الحمد کا سورہ پڑھنے کے بعد کوئی ایسا سورہ لے لینا ہے کہ جس کے 5 یا 5 سے زیادہ آیتیں ہوں، اور ان کو الحمد پڑھے بغیر انہی آیتوں کو آپ رکوع سے پہلے پڑھ سکتے ہیں 5 حصوں میں تقسیم کر کے، لیکن اگر ایک آیت سے کم پڑھے تو ضروری ہے کہ وہ مکمل جملہ ہو۔ تو یہ نماز آیت کا دوسرا طریقہ تھا۔ اگر کوئی شخص نماز آیات کی ایک رکعت میں 5 دفعہ الحمد اور سورہ پڑھے اور دوسری رکعت میں صرف ایک مرتبہ الحمد پڑھے اور ایک سورہ کو 5 حصوں میں تقسیم کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا، ایک دفعہ الحمد پڑھا، اور پھر اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا، پھر رکوع میں گئے، پھر کھڑے ہوئے، یعنی کہ پہلی رکعت میں 5 دفعہ ہم نے الحمد کا سورہ پڑھا اور 5 دفعہ کوئی دوسرا سورہ پڑھا، اور دوسری رکعت میں صرف ایک مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھا اور کسی ایک سورہ کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، جیسا کہ ابھی قل اعوذ برب الفلق آپ کے سامنے بتایا، اس کو تقسیم کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش ہو جائیں کہ جو چیزیں نماز یومیہ میں، یعنی کہ نماز پنجگانہ میں جو چیزیں واجب اور مستحب ہیں وہ نماز آیات میں بھی واجب اور مستحب ہیں۔ البتہ اگر نماز آیات جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو اذان اور اقامت کے بجائے 3 دفعہ بطور رجا الصلاۃ کہا جائے، لیکن اگر یہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جا رہی ہو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ نماز آیات کا اور کہ نماز آیات پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد تکبیر کہے، یعنی کیا؟ نماز آیات جو پڑھ رہا ہے بندہ خدا، تو جیسے چونکہ 10 رکوع ہیں تو ہر رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے، یعنی رکوع کے بعد بھی۔ رکوع سے پہلے تو عمومی طور پہ آپ حضرات کی عادت ہوتی ہے، لیکن رکوع کے بعد بھی تکبیر کہیں۔ تو نماز آیات پڑھنے والے کو مستحب ہے کہ رکوع سے پہلے اور اس کے بعد تکبیر۔ دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے، اور اگر قنوت صرف 10ویں رکوع سے پہلے پڑھ لیا جائے تو بھی کافی ہے۔ اب آخری نماز آیات کا مسئلہ آپ کے سامنے کہ نماز آیات کا ہر رکوع رکن ہے، دھیان رکھیے گا۔ جو 10 رکوع ہیں، پہلی رکعت میں 5 رکوع، دوسری رکعت میں 5 رکوع، تو ہر رکوع رکن ہے۔ اگر ان میں سے جان بوجھ کر کمی یا بیشی کر دے تو نماز باطل ہے، اور یہی حکم ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کمی یا زیادتی کر دے تو احتیاط کی بنا پر نماز اس کی باطل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز آیات کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی نماز آیات جب بھی واجب ہو جائے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے والے آڈیو میں پیش کیا کہ نماز آیات کب واجب ہوتی ہے، تو جب بھی چاند کو گرہن لگ جائے، سورج کو گرہن لگ جائے یا زلزلہ آ جائے تو اس وقت نماز آیات کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی خداوند عالم ہم سب کو نماز آیات اور دیگر عبادات انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔